السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اچھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہمارا عربی کا نحو کورس چل رہا تھا اسی کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کا پہلا سبق تو ہو گیا تھا، ابھی اس کا دوسرا سبق ہے، اور اس کے اندر ہم اس کے دوسرے سبق کی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ عربی زبان کے اندر جو اس کے اعراب ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو اس کے حرف کے آخری حرف پر جو یعنی کسی لفظ کے آخری حرف پر جو اعراب آتے ہیں زبر، زیر یا پیش میں سے، وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے اندر ایک آتا ہے لفظ انعامتا، صحیح ہے، اور کیا آتی ہے آیت، کیا ہے؟ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ٹھیک ہے، انعمت علیہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تا کے اوپر زبر ہے، اور مطلب یہ بنے گا کہ جو تو نے انعام کی، جو نعمتیں تو نے انعام کی، انعمت علیہم، ان پر۔ ٹھیک ہے، اگر اسی تا کے اوپر اگر ہم پیش لگا دیں تو مطلب کیا ہو جائے گا؟ مطلب یہ ہو جائے گا کہ انعمت علیہم، جو میں نے انعام کی۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایک لفظ پر یعنی ایک زبر زیر پیش کے بدلنے سے اس کا پورا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سے لفظ پہ کس وقت زبر آئے گا، کس وقت زیر آئے گی، اور کس وقت پیش آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جیسے کہ ایک اور مثال میں آپ کو دوں، جیسے کہ وہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے عصا آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کا کہنا نہیں مانا، ٹھیک ہے، اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، لیکن اگر ہم اسی کو عصا آدم ربہ کے اندر ہم کیا کریں، آدم کے اوپر جو ہے زبر لگا دیں، اور رب کے اوپر جو ہے ربہ کے با کے اوپر ہم پیش لگا دیں، یعنی ہم پڑھیں عصا آدم ربہ، تو تب یہ اس کا معنی کیا ہو جائے گا کہ آدم کے رب نے اس کی نافرمانی کی، یعنی آدم کے رب نے آدم کی نافرمانی، اس طرح معنی ہو جائے گا، جو کہ بہت زیادہ جو ہے بگڑاؤ، یعنی جو ہے نا خراب، بالکل جو ہے نا فاسد ہے جو معنی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سے لفظ پر کس وقت زبر آئے گا، کس وقت زیر آئے گا، اور کس وقت پیش آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات سب سے پہلے تو جاننا ضروری ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس کے بعد ایک یہ بات سمجھیں کہ عربی زبان کے اندر جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، پورے کلام عرب میں، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں صرف۔ ٹھیک ہے، دو قسم سے۔ پہلی قسم کیا ہوتی ہے کہ وہ الفاظ جن کے آخر کا حرف کی جن کے آخر کے حرف کی حرکت بدلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی قسم کون سی ہے؟ جن کے جو حرف ہے، جو الفاظ ہے، پہلی قسم کے وہ الفاظ ہیں جن کا جو آخری حرف ہوگا وہ اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ بدلتی رہے گی، کبھی زبر آئے گا، کبھی زیر آئے گا، کبھی پیش آئے گا، وہ بدلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ بادہ، ٹھیک ہے، بادہ، بادی، بادو، صحیح ہے، یہ دال کے اوپر کبھی زبر آیا، کبھی زیر آئی، کبھی پیش آیا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ جاء زیدن، ٹھیک ہے، زیدن آیا، رأیت زیدن، اب یہاں زبر آ گیا، اور دخلا رأیت زیدن، اور مررتو بزیدن، تو اب یہاں پر دال وہی زید کا لفظ تھا، ایک دفعہ میں زید پر پیش آیا، دوسری دفعہ میں زبر آیا، تیسری دفعہ میں زیر آیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ پہلی قسم ہو گئی، جو الفاظ جس میں آخری حرف بدلتا رہتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں آخر کا اس لفظ کے آخر کے حرف کی حرکت بدلتی نہیں رہتی، یعنی ایک ہی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو پہلی قسم تھی جس میں آخر کی حرکت بدلتی رہتی ہے اس کو معرب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری جو قسم ہے اس کے آخر کے حرف کی حرکت جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے، اس کو مبنی کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال ہے اس کی ذہابہ، ٹھیک ہے، ذہابہ، اب یہ ہمیشہ ذہابہ ہی رہے گا، یعنی اس کے جو با ہے، آخر میں جو با ہے، اس پر کبھی زیر یا پیش نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو ذہابہ ہی رہے گا۔ اچھا، ابھی اس کو کہتے ہیں مبنی۔
جس میں جو ہے حروف جو ہے آخر کے حرف کی حرکت بدلتی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مبنی۔ اب یہ جانیں کہ بھائی کلام عرب میں معرب کون سے ہیں، مبنی کون سے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے پچھلے سبق میں اسم، فعل اور حرف پڑھا تھا، ٹھیک ہے، ان تین قسموں کو پڑھا تھا کہ کلام عرب کے اندر یہی تین قسمیں بنتی ہیں۔ اب انہی تین قسموں کو سمجھتے ہیں آسانی سے کہ اس میں معرب اور مبنی کون کون سے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں حروف جو ہیں، حروف کلام عرب میں جتنے بھی حروف ہیں وہ سب کے سب مبنی ہیں۔ حروف ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، اسم اور فعل رہ گئے۔ اب اسم کو بھی ابھی روکتے ہیں، فعل کو اگر نکال لیں تو فعل میں سے صرف فعل مضارع، ٹھیک ہے، فعل مضارع کو چھوڑ کر تمام کے تمام افعال بھی مبنی ہیں، ٹھیک ہے، فعل بھی اب آسان ہو گئے، حروف بھی مبنی، فعل بھی مبنی۔ صرف فعل میں کون سے؟ فعل مضارع۔ فعل مضارع کے اندر بھی دو صیغے وہ بھی مبنی ہوتے ہیں، باقی جو ہے وہ معرب ہوتا ہے فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ تمام افعال مبنی ہیں اور فعل مضارع کے دو صیغے بھی مبنی ہیں، باقی جو فعل مضارع ہے وہ معرب ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ گئے اسم، ٹھیک ہے۔ اسم میں سے جو اسم کی 8 قسم بنتی ہیں، 8 قسمیں ہیں جو کیا کہلاتی ہیں، جو مبنی کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں غیر متمکن، ٹھیک ہے، اس میں غیر متمکن۔ باقی جو اسماء ہیں وہ جو ہے وہ معرب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور جو اس میں غیر متمکن ہیں یعنی جو مبنی ہوتے ہیں وہ 8 قسمیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی ٹوٹل 16 قسم کے اس کی 16 قسم بنتی ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، اس کی 16 قسم بنتی ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آگے ویڈیوز میں انشاءاللہ وہ میں ذکر کر دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔